اور ڈاکٹر موئز کا شو تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے. شکریہ, بہت شکریہ. ہم مس بھی نہیں کرنا چاہتے اور کہیں بھی نہیں جاتے. سارے ریسٹورینٹ والے بھی ادھر آ جائیں گے. ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ شاید واحد شو ہے, بڑا انٹلیکچوئل شو ہے, اس میں انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہوتے ہیں, مگر اس شو کو بچے دیکھتے ہیں, وچ از امیزنگ. ٹرو, ویری ٹرو. ورنہ بچے شو کیسے دیکھیں گے؟ بچے تو کارٹون دیکھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں, بٹ دے ایکچولی واچ دس شو. چلے جی, بات فرمائیے, کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ جیلسی کے بارے میں مجھے یہ کہنا تھا کہ اگر آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں نا, فارگیونیس سکھاتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, تو برداشت ان کی بڑھ جاتی ہے, پھر وہ نہیں جیلسی کرتے. بالکل صحیح. اور ایک آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہے کہ اگر چاچا کے بیٹے سے کچھ ہو گیا یا کسی پپی کے بیٹے سے کچھ ہو گیا تو وہ بھی آپ ان سے لڑ نہیں سکتے نا, آپ اپنے ہی بچے کو سکھاتے ہو بیٹا کوئی بات نہیں. تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے کہ بچے آپس میں, ہمارے اپنے بچے ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لاڈلے, تینوں بچے ہمارے انڈیویجلی یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں ہمارے لاڈلے. بالکل صحیح. بالکل نہیں وہ جیلس ہوتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہے, بڑی پازیٹو آپ نے چیز بتائی. ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں, اور یہ ایک بڑا آپ نے امپورٹنٹ ٹاپک کو ٹچ کیا ہے کہ انسان کو یہ نہ بولے بچے کو کہ جیلس نہ ہو, بلکہ اس کو فورگیونیس کی عادت ڈالو. فورگیٹ, فورگو اور فورگیونیس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور اگین یہ گھر سے آتی ہے, یہ تربیت کا حصہ انسان کی. جس گھر کے اندر ماں باپ نے بچوں کو کمپیئر نہیں کیا ہوگا, وہ بچہ بڑا ہو کر کبھی بھی اپنے ذات سے کسی اور کو کمپیئر نہیں کرے گا, جیلسی کے فیکٹر نہیں آئے گا. تو اگین اب جو ہو چکا وہ ہو چکا. کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بچپن میں جنہوں نے دے ور کمپیئرڈ, تو آج وہ پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیلسی کو ایکنالج کریں. پہلی چیز مانے کہ یس میں جیلس ہوں, میں جیلس فیل کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میں اس سے جیلس فیل کرتا ہوں, اس سے نہیں کرتا. اس کا مطلب میں جیلس انسان نہیں ہوں, جیلسی فیل کرتا ہوں کسی چیز سے, کسی چیز سے, کسی شخص سے. رائٹ, تو آئی ایم ناٹ اے جیلس, میں برا انسان نہیں ہوں مگر مجھ میں برائی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک برے انسان اور ایک انسان کے نا برائی ہونے میں, دونوں میں بہت فرق ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محمد اکرم صاحب گجراوالا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عروج صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر موئز. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میری جگہ جا کے کلفی کھا کے آ جائیے, کام کرے گا آج. جی بہت ٹھنڈ ہے, اور ٹھنڈ میں کلفی کھانا تو بڑا ہی عجیب. چلے جب ٹھنڈ ختم ہو جائے گی تو میری جگہ جا کے کھا لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ. اچھا عروج صاحب آپ سے ایک گزارش ہے, ایک تو میرا نام ذرا محمد اکرم صاحب ہے نا, میں نے اکرام لکھ دیا تھا غلطی سے. ہاں, اچھا آج ماشاء حسد کے حوالے سے جو آپ مفصل پروگرام پیش کر رہے ہیں, اس میں ہمیں بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. یقیناً آپ اور خصوصاً محترم جناب ڈاکٹر موئز صاحب اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے ایسا روشن ستارہ ہیں جو سب کے دل و ذہن کو روشن اور منور کر دیتے ہیں. محبتوں بھری باتوں کا ایسا پھول ہے کہ جس کی مہک سب کو لباتی ہے. آپ نے فرمایا کہ حسد کا معاملہ دل سے. صحیح بات. اگر ہم اپنے دل کو اچھے کاموں, اچھی باتوں اور اچھے خیالوں میں لگائیں گے تو ڈاکٹر حضرات کو کبھی بھی دل پر اوزار لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کیا بات کہیں, آپ نے ڈیپ بات کر دی جی. بہت شکریہ. دو سوالات ہیں. جی جی ضرور. کیا حیوانوں میں بھی حسد ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر نہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا نباتات میں بھی حسد ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر نہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نباتات. ہم سب کو پروگرام سمجھ کر دل کو وسیع کرنے کی توفیق دے. آمین انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا نباتات کیا ہوتا ہے؟ نباتات پلانٹیشنز, ویجیٹیشنز. اوکے اوکے. اچھا, نباتات میں جیلسی کا ابھی تک تو کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. جانوروں میں ہے سائنٹیفک ایویڈنس. شیر کے 5 بچے ہیں تو 5 کی مختلف ہوں گے. تو ایک ذرا زیادہ تیز ہوگا, ایک سلو ہوگا. جو تیز ہوگا وہ جلدی جا کے دودھ پیے گا یا گوشت پہ جلدی سے ہاتھ مارے گا, ماں کے پاس جلدی جائے گا. جو بیچارہ سست ہوگا وہ پھر ایکسپیرینس کرتا ہے جیلسی. تو ثابت ہے جانوروں میں جیلسی, مگر ویجیٹیشن میں جیلسی ابھی ثابت نہیں ہے. یہ بتا دوں ویجیٹیشن کے اندر انٹیلیجنس ہے, ایکسپریشن ہے, سوجھ بوجھ ہے, سمجھ ہے, مگر ان کی انٹیلیجنس بہت لمیٹڈ ہے. اور اگین اللہ کی مخلوق ہے. مگر ایک شخص کلائیو بیکسٹر نے ایک بڑی ریسرچ کی ہے دنیا میں, جس کے اوپر اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا سیکریٹ لائف آف اے سیل. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کا ایمان جو اللہ پر اور جو آپ قرآن پہ, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے. کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ڈیپ میں بتائی گئی, اتنی چیزیں کہ یہ جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے, ہم جسے ویجیٹیشن کہتے ہیں, نباتات کہتے ہیں, یہ آپ کو سینس کرتی ہے. انٹائرلی نیو اسٹڈی. اور اگر آپ اداس ہیں تو وہ جو سیب ہے درخت پہ وہ محسوس کرتا ہے آپ اداس ہو.
چلے دیکھیں آپ پلیز وہ دا سیکرٹس لائف آف اے سیل، سیکرٹ لائف آف اے سیل، کلائیو بلیکسٹر، تو یہ پلیز یہ مووی دیکھیے گا. اور مووی نہیں، بک ہے اس کی، بک ہے. اچھا لیکن ڈاکیومنٹری نہیں ہے اس پہ ڈاکیومنٹری نہیں بنی. اچھا چلے آپ بک پڑھ لیجیے گا. اگر پڑھنا چاہیں تو، نہیں پڑھنا چاہتے کیونکہ پڑھنے کی عادت میں نے اتنی دیکھی نہیں لوگوں میں. عجیب سی چیز ہے، جب میں باہر کسی ملک میں گئی ہوں تو میں نے دیکھا وہاں لوگ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹرین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پلین میں، ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بریک فاسٹ کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہماری قوم ہے وہ، اور دیکھیں آئی پوڈ آیا باہر ہے، سنا یہاں جاتا ہے، فون کینیڈا میں یوز ہوتا نہیں ہے. تو عجیب چکر، ہم ہر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، ہم کتابیں نہیں پڑھتے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے عائشہ صاحبہ راول پنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ڈراپ ہو گئی. اچھا جی فراز صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں فراز صاحب؟ بس اللہ کا شکر احسان ہے. اچھا مجھے ریکی اور 4 ڈائمینشن کے لیے کرنا تھا. بچے آپ کراچی سے نہیں ہو؟ جی کراچی سے ہوں. مطلب اچھا سر سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیلسی دیکھیں ہر اس میں ہوتی ہے کہ ہر ایج فیکٹرز کے اندر ہوتی ہے. کسی کو ہائٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے، کسی کو کوئی اسمارٹنیس ہوتا ہے دوسرے سے جیلسی کرتا ہے، کوئی موٹا ہوتا تو پتلے سے کرتا ہے، پتلا ہوتا ہے وہ موٹے سے کرتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ میں نظر بد سے کے بارے میں ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا جو پریکٹیکلی میرے پر امپلیمنٹ ہوئی ہے. پہلے میں اس چیز کو شاید نہیں مانتا تھا یا کچھ تھا کہ ایک ایونٹ میں گیا جہاں مجھے نظر لگی اور اس کے 2 دن بعد میرا مطلب ایسا سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا جس کی مطلب مجھے آپریٹ ہوا اس میں. اچھا ابھی آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ جی اللہ کا شکر. مگر ابھی مطلب یہ کہ ڈاکٹر نے چلنے کے لیے تو نہیں بتایا، مگر یہ کہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نظر ایسی بری چیز ہے کہ پہلے میں اس چیز کو نہیں مانتا تھا لیکن اب میں اس چیز کو مانتا ہوں. چلے فراز صاحب آپ کو کراچی سے آپ کی کال تھی اور ہم واؤچرز جو وہ اسلام آباد کے لیے دے رہے ہیں، بٹ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور کراچی کے لیے جب ہم اپنا کوئی بھی واؤچر اناؤنس کریں تو اس وقت ضرور کال کرے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کراچی میں سے آپ کریں، لیکن جو اسلام آباد کے لوگ ہیں یا جو لوگ اسلام آباد جا سکتے ہیں ان کا نام ہم نے واؤچر میں ڈال دیا ہے اور آج شو اینڈ ہونے سے پہلے ان کا نام اناؤنس کریں گے. 18 کو ریکی، 19 کو 4 ڈائمینشن. یہاں سے جاتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک پہ، آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج. جیلسی کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ہم سب جیلس ہوتے ہیں، دیکھتے کس طرح جیلس نہیں ہونا ہے. سو کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. اور نام لکھ رہی تھی آپ سب کے، کچھ نہیں کر رہی تھی اور میں تھوڑی سی بزی تھی، لیکن جو جیلسی پہ اتنے سارے سوال ہیں ان کے جواب بھی ڈاکٹر معیز سے لینا بہت ضروری ہے. اچھا یہ جو جیلسی چیز ہے سر نے کہا کہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے فزیکل کمزوریوں کی وجہ سے یا پھر کوئی بھی اگر آپ کی نظر میں جو کمزوری ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس انسان اللہ میں نے جو انسان کی مخلوقات بنائی ہے، جو مخلوق ہے ہماری، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں؟ دیکھو میں نے پہلے دن ایک بات کی تھی، آئی وش ہم سمجھتے، ہم سمجھے ہی نہیں. جیلسی پیدا ہو سکتی ہے کسی میں بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کو سراہتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، اگر یہ حص آپ میں موجود ہے تو اس کا اپوزٹ ہے جیلسی. اچھا ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ حص موجود ہے کہ آپ کسی خوبصورت چیز سے کو دیکھ کر خوش ہو، کسی کی دل سے تعریف کریں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ حسد بھی آپ کے اندر پیدا ہو. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیدا ہوتا ہے تو یہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، مگر یہ نیچرل ہے کہ ہو اس کے اندر. صحیح ہے. اچھا کل تنزیل بچہ جو تھا اس نے کل کال کی تھی، اس کا ایک بڑا معصوم سا سوال تھا، کہتا ہے کہ جب میرے اچھے گریڈز آتے ہیں میرے دوست مجھ سے جیلس ہوتے تھے، جب ان کے اچھے گریڈز آتے تو میں ان سے بھی جیلس ہوتا ہوں. تو بچوں میں کیوں جیلسی پائی جاتی ہے؟ از اٹ بیکاز 5 مہینے کے بچے میں سے جیلسی شروع ہو سکتی ہے. 5 month old، یس 5 month میڈیکل سائنس کہتی ہے 5 months old بچے میں جیلسی ہو سکتی ہے. اچھا ایکسپریس نہیں کر سکے گا، فیلنگ ہوگی جیلسی کی اس کی. اچھا اب یہ جو اس سے سوال کیا تھا کہ میرے اچھے مارکس آتے ہیں، تو یہ بیسیکلی کمپٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بعض دفعہ دس کین بی اے ویری گڈ موٹیویٹنگ فیکٹر کہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ محنت کرو، آپ اچھے مارکس لاؤ، بٹ ڈونٹ فیل جیلس. دا ہول آئیڈیا از اٹ شوڈ موٹیویٹنگ، دے کوڈ بی ادر فیکٹرز آلسو موٹیویٹنگ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں سیکنڈ آیا ہوں، اگلے سال میں فرسٹ آؤں گا، کوشش کروں. ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی اور بڑا ویژن لے لیں. جیلسی از اے ویری اسمال تھنگ، کیونکہ جیلس آپ چند لوگوں سے ہوتے ہیں، مگر اس کے بدلے اگر آپ کا ویژن ہو کہ میں دنیا کو ٹرانسفارم کروں اور میرے مرنے کے بعد میں زندہ رہوں، میری
موت تو ہو جائے مگر لوگ مجھے یاد کریں, میں لوگوں کے دلوں میں رہوں, دیٹس اے بگ ویژن. اٹس اے بگ ویژن. اور یہ ویژن میرے خیال سے ہمیں جیلسی کو لے کے مجھے ایک فیل ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں فلیٹنگ ایموشن ہے. نہیں, میں ایک بات کروں, فار ایگزامپل میں ہوں, اگر میں فار ایگزامپل تھرڈ آتی ہوں کلاس سے اور مجھے شوق ہے فرسٹ آنے کا, اور جو لڑکی فرسٹ آتی ہے میں اس کو آئیڈلائز کرتی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ جیلس. ٹھیک ہے, دیٹس اے گڈ تھنگ. لیکن بہت سارے لوگ یا تو اس کو جیلسی بولیں گے یا کہ تم اس کی طرح بننا چاہیے, تم سے جیلس ہو. تو ہمیں اس چیز کا ڈفرینسیشن بھی بڑا ضروری ہے. کئی دفعہ آپ جیلس نہیں ہوتے, لوگ آپ کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ جیلس ہیں. اچھا, کئی دفعہ آپ نہیں آپ ہو سکتے انسپائرڈ ہوں اس شخص سے. میں تو کہتا ہوں جو شخص آپ سے بہتر ہے اس کو رول ماڈل بنا لو اپنا. کنسیڈر دس پرسن ایز اے رول ماڈل, اسی کی طرح چلو, اسی کی طرح کام کرو, NLP یوز کرو, رول ماڈل میٹا ماڈلنگ کرو, اس کی اسٹریٹجی ایلیسٹ کرو, اپنے پر اپلائی کرو, وہی مارکس جو اس کے آتے ہیں وہ آپ کے آئیں گے. یہ سائنٹیفکلی پروون فارمولا ہے, NLP اس کو کہتے ہیں. اگر کوئی شخص بہت اچھا کام کرتا ہے, اگر آپ اس کی اسٹریٹجی, ہم ٹیکنیکلی ورڈ ہے اسٹریٹجی, ایلیسٹ کر لو, انپیک کرو, اپنے اوپر اپلائی کرو, وہی ایگزیکٹلی وہی کام آپ کرو گے اور مچ لیسر ٹائم. اچھا, اٹ وڈ ٹیک مچ لیسر. دیکھو نا, میں نے 35 سال ہو گئے ہیں, میرا 35 سال کا ایکسپیرینس تیرے پاس آ گیا چٹکے کے ساتھ. کیا بات ہے. اور یہ جو آج لوگ میری تعریف کر رہے ہیں اس میں بھی اسی کا ہاتھ ہے, کیونکہ یہ شرٹ جو ہے یہ میری بیٹی نے گفٹ کیا تھا مجھے کچھ عرصے پہلے, جب یہ پاکستان سے باہر گئی تھی گھومنے چند مہینوں پہلے, تو اس لیے یہ تعریف ہو رہی ہے. میرے ابو کے لیے لال لال شرٹ لے کے آئی تھی. اور میں ایک بات بولوں, مجھے فیل ہوتا ہے کہ آج مجھے فرسٹ ٹائم میں نے ریئلائز کی بات کہ بہت ساری جگہوں پہ میں جیلس نہیں تھی جہاں میں نے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا یہ بول کے کہ میں جیلس ہوں, رادر دین آئی واز انسپائرڈ, بٹ دا ڈفرنس واز ناٹ دیئر وتھ می. تو وہ انسپریشن نے میرے ذہن میں جیلسی کی شکل لے لی اور اس سے مجھے ڈی موٹیویٹڈ کر دیا رادر دین موٹیویٹ کرنے میں. تو بہت سارے بچے اس ایشو سے بھی سفر کر رہے ہیں. پلس کمپلیکس نا, جیلس آدمی ہمیشہ کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے. پھر میں کہتا ہوں جس شخص کو اس بات کا احساس ہو, اس بات کا یقین ہو کہ وہ جو کچھ بھی ہے, جہاں کچھ بھی ہے, جیسا بھی ہے, کروڑوں سے بہتر ہے, یہ وہ ہے شکران نعمت جس کو کہتے ہیں. تو اگر عادت ہو نعمت کا شکر ادا کرنے کی, نعمت کو یاد کرنے کی, آپ جیلس فیل نہیں کریں گے. آئے گی کبھی کبھی فلیٹنگ ایموشن کہتے ہیں, ٹرانزیٹری ایموشن کہتے ہیں, ایک فیز آتا ہے لائف میں, یو گو تھرو دیٹ فیز, جیلس از اوور. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مسرت صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. چلے دوسرے کالر ہے ہمارے ساتھ اختر صاحب. ہیلو. ٹھیک ہوں, کیسے ہیں آپ؟ ہیلو ہیلو ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہو عروج؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں, میں ورک شاپ میں شامل ہونا چاہتی ہوں. آپ کا نام میم؟ آپ کا نام؟ اختر پروین صاحبہ اسلام آباد سے. ٹھیک ہے, چلیں جی, آپ کا نام میں نے ڈال دیا, میرے پاس پڑی چٹ میں آپ کا نام لکھ رہی ہوں. اور بتائیے جیلسی کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بس یہ گندی چیز ہے, اس سے اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. چلیں, ریکی میں ڈالنا ان کا نام, میں ان کا کسی میں پہلا ریکی کے لیے نکالوں گی, کس میں بھی نکلے آپ کا نام. بٹ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اور کال کرتے رہیے اور جیلسی کے بارے میں بات کریے, چھوڑیے ورک شاپ اور بتائیے. جیلس نہ ہو, اور جیلس نہ ہو. اچھا جی, جو ایک سوال ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ الوینا نے کل بولا تھا کہ میری جو چھوٹی بہن ہے وہ ہمیشہ شی از ناٹ سیٹسفائڈ آل دا ٹائم, اینڈ شی از آلویز سلکنگ اباؤٹ اٹ. کوئی گھر میں چیز آتی تو وہ ہمیشہ کمپیئر کرے گی, اور یہ عادت اس نے ہی شروع کی کمپیریزن کی. تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز آج بتاتا چلوں ناظرین, ہم جیلسی کی بات کرتے ہیں, بعض مرتبہ نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جیلسی ہوتی ہے. آج عروج کو میں دوپہر کو ایک بیماری کے بارے میں بتا رہا تھا, اٹ از کالڈ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ بیماری کے بارے میں ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے نفسیات کے پاس. ایک ماہر نفسیات تھی 1986 میں, خاتون تھی, اس نے ایک تھراپی ڈیولپ کی ہے جو کہا جاتا ہے کہ افیکٹو ہے, مگر جنرلی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. کئی دفعہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے, یونیپولر ڈس آرڈر ہے. الوینا کو کیا کرنا چاہیے؟ الوینا کو پہلے تو یہ سمجھے کہ اس کی بہن کی جو کمپیئرنگ کی عادت ہے اس میں کمپلیکس کیسا ہے, کمپلیکس کیا اس کو. اگر پتا چل جائے کہ جس چیز کا کمپلیکس ہے تو آپ اس کے ذہن کو وہاں سے ہٹاؤ. فار ایگزامپل, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہن شارٹ ہائٹڈ ہے جس کی وجہ سے کمپلیکس ہے, تو آلویز ٹاک اباؤٹ سکسیسفل پیپل ہو آر شارٹ ہائٹڈ. اچھا, ٹھیک ہے, ڈیزائن, ڈریس, کلر اس کو چینج کروا دو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا چینجز لاؤ اس کی لائف میں. اس کو جو لگتا ہے اس کی زندگی میں کمی ہے, ویسے تو کوئی کمی نہیں, اس کو جو لگتا ہے وہ اس کے لیے آپ اس کے بن جاؤ نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے بن جاؤ, بالکل اسی کی طرح بات کرو. وہ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے, وقتی طور پر اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ڈیولپ کرو اور آہستہ آہستہ اس کا کمپلیکس دور ہوگا تو جیلسی ختم ہو جائے گی. چلے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سیما صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची से बात कर रही हूँ, शीमा। शीमा बात कर रही, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और खासतौर पे आपका ये रेड फूल बहुत अच्छा लग रहा है। ये फूल किसी ने नोटिस तो किया? मैं डॉक्टर साहब से भी बात करना चाहती जी हूँ। जी।